اچھا، اب یہاں پر یہ دو پہلے تشیع کے لکھاریوں کا موقف یا ان کی تحریر میں نے اس لیے پیش کی بتانے کے لیے کہ اس سے ایسا تاثر بڑھتا ہے، ایک تو یہ کہ یہ جو روایت ہے تکفیر، تضلیل، تفسیق، علمی اختلاف پر دوسرے کو دائرہ مذہب سے، دائرہ مسلک سے خارج کرنا، اس کے اوپر فتاوے لگانا، یہ صرف بر صغیر کی روایت ہے، باقی دنیا میں نہیں۔ دوسرا یہ تاثر بڑھتا ہے کہ یہ صرف سنیوں کے ہاں ہے، باقی مسالک اس سے محفوظ ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اچھا، میں چونکہ تھوڑا فالو کرتا ہوں لبنان، عراق، ایران اور کویت، بحرین وغیرہ میں جو مختلف جدید مفکرین، قدیم اہل علم، ان کے آراء، ان کے تنازعات، اس کو تھوڑا سا میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس پہ آگے ایک مستقل عنوانات پہ ہم بات کریں گے کہ متنازعہ شیعہ علماء اور مراجی اور متنازعہ سنی علماء پر ہم بات کریں گے۔ تو وہاں پر بھی ایسا ہی ہے، وہاں پر بھی جب آپ اپنے مسلک کی کچھ چیزوں سے اختلاف کرتے ہیں تو آپ کا بھی ناطقہ بند کر دیا جاتا ہے، آپ کے اوپر بھی فتاوے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب چونکہ یہ دونوں لکھنے والے شیعہ ہیں تو میں اہل تشیع کی ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ آیت اللہ العظمى سید حسین فضل اللہ سے کون واقف نہیں ہے؟ ان کے اوپر اتنی موٹی کتابیں لکھی گئی ہے، ان کو ضال، مضل، مبتدع اور وہابیوں کا ایجنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دیا گیا۔ ان کو باقاعدہ فتویٰ ہے بہت سے مراجی کا کہ ہم نے ان کو اپنے تشیع سے ان کو خارج کر دیا ہے، وہ شیعہ ہی نہیں رہا۔ کیوں؟ حالانکہ وہ شیعہ ہے، انہوں نے کچھ مسائل میں اختلاف کیا، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے یہاں کے آغا شرف الدین صاحب جیسے لوگوں کو تو چھوڑ دیتے کہ ان کے تو چلو انہوں نے خود اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اس سے پہلے انہوں نے جب کچھ اختلافات کیے تھے تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا آپ کے پاکستان میں۔ آغا جواد نقوی صاحب حالانکہ کوئی بنیادی اختلاف نہیں کرتے، کچھ ان کے بقول کچھ کلچر کی چیزیں جو مذہب میں اس پہ تنقید کرتا ہوں، ان کا کیا حشر ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ تو میں اب یہاں پر آپ کو عرب دنیا سے مثال دے رہا تھا، ایک تو آپ حسین فضل اللہ صاحب کی مثال لے لیں، ایک اور جو اس وقت زیر عتاب ہے آیت اللہ العظمى سید کمال الحیدری حفظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نظر بندی ختم کرنے کے لیے وہاں کے حکمران اور وہاں کے علماء کے دل میں ان کے لیے رحم کا جذبہ پیدا کرے۔ اچھا، اس شروع میں کمال صاحب بہت بڑے مناظر تھے اہل تشیع کے، اور ان کے آپ پرانے 15-20 سال پرانے کلپس اور ان کی ویڈیوز نکال کے دیکھے، کوثر چینل پہ بیٹھ کے جب یہ سلفیوں کے اور اہل سنت کے لتے لیتے تھے اور ان پہ جس انداز سے وہ تنقید کرتے، باقاعدہ علمی تنقید، یہ نہیں کہ گالم گلوچ والی بات، ایسا نہیں، حوالوں کے ساتھ کتابیں کھول کے، تو وہ ہیروز بنایا گیا ان کو پوری دنیا تشیع میں۔ اس کے بعد پھر ان کے فکر میں ارتقا ہوا، پھر وہ ان چیزوں سے باہر ہوئے اور پھر انہوں نے تشیع کے بہت سی چیزوں پر تنقید کی نگاہ ڈالی، تاریخ پر، حدیث کی ذخیروں پر، تفسیر کی ذخیروں پر، کرتے کرتے انہوں نے کچھ ایسی چیزیں بیان کی۔ خاص طور پر انہوں نے یہ بیان کیا کہ یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ صرف سنیوں نے ہماری تکفیر کی ہے، یہ غلط ہے، بلکہ ہم نے بھی ان کی تکفیر کی۔ اس پہ انہوں نے پھر تمام بڑے بڑے مراجع کے فتاویٰ کو پیش کیا ان کی کتابوں سے، تو ان کی زندگی اجیرن کر دی گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کے اوپر مختلف الزامات ہیں، کوئی کہتے ہیں کویت سے مال لے کر آیا ہے، کوئی کہتا ہے دبئی والے اس کو پالتا ہے، کسی نے کہا سعودی عرب کا پالتو ہے، کسی نے کچھ۔ یہاں پر میں صرف ایک شخص کا ذکر کرتا ہوں جو کہ ایران کے بہت بڑے عالم فاضل ہے، شیخ محسن عراقی صاحب، بہت معروف علمی شخصیت ہے، ان کی بھی کوئی 15-20 سے زائد کتابیں اس وقت دستیاب ہے عربی میں، اور یہ خود ایران میں ہوتے ہیں، نجف سے انہوں نے پڑھا ہوا ہے، قم سے بھی، اور اس وقت وہ وہاں پر قم میں ہی موجود ہے اور درس و تدریس سے بھی تعلق ہے، اور وہاں پر جو شیعہ علماء کمیٹی کے بھی وہ بڑے ہیں۔ انہوں نے سید کمال حیدری کے لیے جو الفاظ پر مختلف ویڈیوز میں اور کچھ تحریروں میں ذکر کیا، اپنے ان پہ تنقید کرتے، وہ سنیے۔ وہ کمال حیدری کے بارے میں کہتے ہیں ضال، مضل، کذاب، مفتری، ٹھیک ہے، مبتدع، فاسق، دجال، المجرم الوہابی، ٹھیک ہے، الصہیونی الغربی، یہ سب کا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ جھوٹا ہے، گمراہ کرنے والا ہے، مبتدع بدعتی ہے، فاسق ہے، دجال ہے، وہابی ہے، مجرم وہابی ہے، مغربی صہیونی ہے۔ اب صہیونیت کا جب آپ نعرہ بلند کرتے تو بات کہاں پہنچتی ہے آپ کو معلوم۔ اس کے بعد وہ یہاں پر نہیں بس ہوئے، آگے انہوں نے لکھا، یہ بہت بڑے عالم نے ایک مرجع کے بارے میں یہ کہا، ٹھیک ہے، آگے انہوں نے یہ کہا کہ الواجب علی الشباب المؤمن، مومن نوجوانوں پر یہ ضروری ہے، لازم ہے کہ تعریت ھذا الرجل الفاسق، کہ اس فاسق آدمی کو بے نقاب کریں اور اس کی توہین کریں، وتوہینہ وعزلہ، اچھا، ان کا توہین ان کو کرنا نوجوان مسلمانوں پہ ضروری ہے، ان کو ذلیل کرنا ان پہ ضروری ہے، اور یہ سب کس لیے کریں نوجوان؟ نصرۃ للہ ولرسولہ ولأئمۃ اہل البیت علیہم صلوات اللہ وللمؤمنین والسلام علی عباد اللہ الصالحین۔ سوچیے آپ، یعنی اس سے زیادہ کسی
آپ کمال حیدری صاحب سے علمی اختلاف کریں، آپ ان کی کتابیں دیکھیں، ان کے دروس دیکھیں، وہ ایک مجتہد مطلق ہی نہیں، مجتہد شمولی ہے۔ اس میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ کہ مجتہد شمولی کیا ہوتا ہے۔ تو کمال حیدری صاحب کو جتنا ہم نے پڑھا، جتنا ہم نے جانا، جتنا ہم نے ان کے کی چیزیں دیکھی، ہمارے دل میں ان کے لیے بہت زیادہ احترام اور عزت ہے۔ اور جب انہوں نے حق کو بیان کیا کہ وہ اپنے مسلک کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تو ان کی زندگی اجیرن کر دی گئی۔ تو یہ جو دونوں ہمارے شیعہ دوستوں کی تحریر پیش کر کے میں اس پہ یہ تبصرہ کر رہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف دیوبندیوں میں ہے، بریلیوں میں ہے، یا آپ کی ہندوستانی کلچر میں ہے، بر صغیر میں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ آپ کے ہاں ہر جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یاسر الحبیب صاحب کے الفاظ دیکھیں، وہ اپنے مخالفین کے لیے کن الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، مخالف شیعہ علماء اور مراجی کے لیے وہ اسی طرح ضال، مضل، مبتدی۔ خود یاسر الحبیب صاحب کے لیے ان کے مخالفین کس طرح، اسی طرح لبنان کے ایک بہت بڑے مجتہد ہے، اس وقت حیات ہے، آیت اللہ العظمی، آیت اللہ جمیل حمود العاملی، وہ بھی کئی کتابوں کے مؤلف ہے، عقائد پہ ان کی کتابیں ہیں، فقہ پہ کتابیں ہیں، سیاست پہ کتابیں ہیں، اسی طرح کچھ بہت تاریخ کی جو جھگڑے والی چیزیں اس پہ ان کی بہت کتابیں ہیں، اور وہ تشیع اور تسنن میں اتحاد پہ جو بات، اتحاد المسلمین وغیرہ کے بہت شدید ناقد ہے، آپ ان کو دیکھ لیں، وہ اپنے مخالفین کو کن الفاظ سے نوازتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے یہاں دیکھا ہوگا گزشتہ دنوں ایک ویڈیو وائرل بھی ہوئی تھی، اور سب نے میں نے بھی اس کو کئی شیئر بھی کیا تھا، کہ سید حسین شیرازی صاحب، ایک یہ بی شیرازی، طیار شیرازی سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے کہا کہ ولایت فقیہ کے نام پر فرعونیت قائم ہے ایران کے اندر، خامنائی آج کا فرعون ہے۔ اسی طرح لبنان کے ایک ہے شیخ صبیحی الطفیلی، وہ کہتے ہیں خامنائی کا برپا کردہ فساد فرعون کے فساد سے بھی زیادہ ہے۔ اس طرح کی بہت ہے مثالیں بے شمار، ان پہ انشاءاللہ بات ہوگی۔